ایک عظیم الشان عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم عبادت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے ان ایام میں قدم رکھ چکے ہیں کہ جن کے بارے میں معاشرے کو صحیح طور پہ آگاہی نہیں۔ کیا مطلب؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم سارے مسلمانوں کو اس کی کم از کم قدر و قیمت کا اندازہ ضرور ہے۔ عبادت کوئی کرے نہ کرے یہ اس کے اوپر، ذاتی عمل کے اوپر منحصر ہے، لیکن اس کو یہ بات بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ رمضان کی راتیں تراویح، تہجد، تلاوت کلام حمید کے سار معطر رہنی چاہیے۔ رمضان کے ایام روزے کے ساتھ خوشبودار رہنے چاہیے، اگرچہ منہ سے جو بدبو آ رہی ہے اس کو بھی معطر اور خوشبو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے۔ یہ رمضان کے بارے میں تو پتہ ہے، لیکن یہ ایام اس لحاظ سے بڑے مظلوم ہے کہ ہمارے اسلاف نے ان ایام کی جو اہمیت، یا رسول اللہ نے ان ایام کی جو اہمیت بیان کی، میں اور آپ صحیح معنوں میں اس سے آگاہ نہیں۔ یہ ایام کیا ہیں؟ یہ کون سے ایام ہیں؟ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک سورت نازل کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ امام ابن کثیر اور دیگر جمہور مفسرین کا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ فجر کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ اس دن کے فجر کی قسم ہے جس دن یکم ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پے در پہ یہ جو 10 دن آتے ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان کی قسم بھی اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کھائی ہے۔ پھر وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یعنی یوم عرفہ کی، یوم نحر کی، ان ایام کی قسم بھی اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کھائی ہے۔ آج میں اور آپ کتنے مسلمان ہیں جن کو پتہ ہو ہم کتنے بابرکت دنوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ان ایام کی شان و منزلت اور قدر و منزلت اس طرح سمجھاتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے میرے صحابہ، یہ وہ نیکی کے ایام آ چکے ہیں کہ جن میں کیا گیا نیکی کا کوئی بھی عمل باقی پورے سال کے ایام میں کیے گئے نیکی کے عمل سے زیادہ ثواب اور نفع رکھتا ہے۔ آپ اور میں کس معاشرے میں زندہ ہیں کہ جنہیں یہی نہیں پتا کہ یہ ایام کے سردار ہیں، اور ان ایام میں کیا گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار، ان کا نفع، ان کا ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا آپ بھی اپنی طرف سے اندازے مت لگائیے، صحابہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، آپ ان ایام کو ایام کا سردار کہہ رہے ہیں، ان ایام میں نیکی کے عمل کو باقی ایام سے بہتر کہہ رہے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ تو ہمیں جہاد کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ سرحد پہ جو پہرا دے اس آنکھ کے اوپر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جو سرحدوں کا پہرا دیتی ہے، جو مجاہدوں کے ساتھ چلتی ہے، جو مجاہدوں کی مدد کرتی ہے، جو قتال کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، آپ ان کے متعدد فضائل بیان کرتے ہیں۔ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی باقی ایام میں کیا گیا ہو؟ ان ایام میں صرف مفہوماً بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کہنا کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، ان ایام میں کیا گیا نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی باقی ایام میں کیے گئے جہاد سے بھی افضل ہے۔ مگر ایک استثناء بیان کر دیا، مگر وہ مجاہد جو عام دنوں میں اپنا سارا مال لے کے نکلا، اپنی جان لے کے نکلا، پھر سارا مال بھی لٹا دیا اور پھر شہید ہو کے آ گیا، صرف وہ شہید جس نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹایا، اس کے بعد اپنی جان کو بھی نچھاور کر دیا،
اس کا یہ عمل ان ایام میں کیے گئے نیکی کے چھوٹے عملوں سے بڑا ہے، چھوٹے عملوں سے۔ مفہوم یہ ہے، کیا مطلب؟ میں اور آپ رمضان میں تو بڑی جستجو کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کلام حمید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحجہ ہماری نظروں سے محو ہے۔ یہ نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا کام ان ایام میں کرنا باقی ایام میں کیے گئے نیکیوں کے پہاڑوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور شیطان نے ایسا مغالطہ ڈالا ہوا ہے، یہ دن ہم ایسے ضائع کرتے ہیں۔ قربانی خریدنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے، اس کے لیے نکلنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن ان ایام میں کیا کیا منکرات ایسی ہیں جو نہیں ہوتی۔ ایک تو بڑی عید کا نام ہے، 4 دن ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے۔ ان ایام میں چھٹیاں ویسے آج کل تو چلو لاک ڈاؤن ہے، عمومی سالوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایام جو نیکی کے لیے اللہ رب العزت نے خاص کی ہیں، اور اللہ کو یہ جو ایام ہیں خاص کرنا یہ کیوں ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ کی 1 سال بعد رمضان میں ٹریننگ ہو جائے، 1 سال بعد آپ کا ایک ریفریشر کورس ہو جائے، آپ کی ایک جو مشین ہے اس کے سپیئر پارٹس کی اوورالنگ ہو جائے، اللہ رب العزت کے سامنے جھک کے تلاوت کر کے ذکر کر کے صدقہ کر کے آپ کے پاس کم از کم اتنا روحانی مواد ہو کہ آپ کچھ ایام چل جائیں، پھر اللہ رب العزت جمعے کے جمعے آپ کی اوورالنگ کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا تاکہ آپ کا ایمان تازہ رہے، آپ کے ایمان میں کمی نہ آ جائے۔ اسی طرح یہ جو نیکی کے ایام ہیں ان میں سے یہ 10 ایام بھی آپ کی ٹریننگ کے لیے، آپ کی اوورالنگ کے لیے، آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ آسانیاں کرنے والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل جو رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں، یہ کرو گے جنت مل جائے گی، یہ کرو گے سمندر جتنے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے معاف ہو جائیں گے، یہ کس کے لیے ہے؟ کیا اللہ رب العزت کو یہ جو قربانی ہے اس کا گوشت پہنچ جانا ہے یا خون پہنچ جانا ہے؟ اور نہیں، یہ تیرا اور میرا فائدہ ہے۔ اللہ کو تو دلوں کا تقوی اور نیت پہنچنی ہے۔ اور میرے بھائیو، ہم کس مغالطے میں ہیں؟ اللہ کی قسم زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ برف کی ایک سل اگر لوگوں نے دیکھی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ وہ پگھلتی جاتی ہے، کھرتی چلی جاتی ہے، صبح سے شام تک کتنی رہ جاتی ہے۔ زندگی کی یہی مثال ہے، ایک مٹھی ہے، ہاتھ میں ریت ہے، جس طرح وہ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور کیا یہ گارنٹی ہے کہ بوڑھے ہو کے جانا ہے؟ ہمارا بھائی، ہمارا دوست امان اللہ جوانی کے عالم میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، چلا گیا، کیا گارنٹی ہے کہ اللہ نے تجھے 70-80 برس کی عمر دینی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ کس کی زندگی کہاں پہ سٹاپ ہو جانی ہے، رک جانی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے۔ زندگی بندہ مومن کی ایک مفاد پرستی کا نام ہونی چاہیے۔ کس مفاد کا؟ جنت کے حصول کا۔ اور میرے بھائیو، یہ موقع ایک دفعہ ملنا ہے، یہ نیکیاں کمانے کا موقع زندگی میں ایک مرتبہ ملنا ہے۔